اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، شہید کی بات ہو رہی تھی. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کے علماء نے کئی مطلب بیان فرمائے. ایک یہ ہے کہ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. قتیل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ جو مقتول ہو جائے. دوسری وجہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی، سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیع کا ذکر کیا ہے. بیع بیچنے کو کہتے ہیں، وہ شراء خریدنے کو کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی خود خریدار بنتے ہیں. ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، اور بندے کو بائع بناتے ہیں. بندہ بیچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خریدنے والے ہیں. اللہ
خریدنے اور بیچنے میں ایک مبیع ہوتا ہے جس کو بیچا جاتا ہے۔ مبیع بنایا ہے مومن کی جان اور مومن کے مال کو، اور چوتھی چیز ثمن ہوتی ہے، قیمت۔ قیمت بنایا ہے جنت کو۔ مطلب یہ ہوا کہ یعنی ترجمہ بھی ہے، ایک لفظ کا لفظ میں نے کر لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومن کی جان اور مومن کے مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور ثمن بنایا جنت کو، یعنی مومن اپنا مال اور اپنی جان بیچ کر اللہ کے ہاتھ اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت لے گا۔ سودا جب ہو جائے تو پھر مبیع مشتری کے حوالے کرنا ہوتی ہے، اور ثمن بائع حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، یہ چیز بیچی ہے، اس کی قیمت مجھے ملے۔ لیکن یہ سودا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، تمہاری جان اور مال تو میں نے خرید لیے۔ یہ بھی جان دیکھیے نا، یہ دیے کس نے تھے؟ یہ مال اور جان وہ دیا ہی تو اللہ نے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے استعمال کرے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، گویا کہ یہ تم ہی اس کے مالک ہو، مال اور جان کی تم مالک ہو۔ اللہ، پھر بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں۔ خریدنے کے بعد حوالے کب کرنا ہے؟ جس وقت جہاد کا سماں ہوگا، جس وقت جہاد کی ضرورت پڑے گی، آج پڑے، سال کو پڑے، 10 سال کو پڑے، جب بھی پڑے، اسلام کو جہاد کی جب ضرورت ہوگی، اس وقت تم اپنا مال اور اپنی جان لے کر حاضر ہو جانا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا۔ پھر آگے 2 صورتیں ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ تم فتح حاصل کر کے مال اور جان بھی واپس لاؤ اور مال غنیمت بھی لاؤ، پھر بھی تمہارے پاس رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان جہاد میں کام آ جائے، شہید ہو جاؤ، تو پھر اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ۔ اللہ تعالیٰ مبارک اور خوشخبری بھی ساتھ دے رہے ہیں، تم نے جو بیعت کی ہے، تم نے جو بیع کی ہے، یہ بڑی نفع مند بیع کی ہے، اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ درمیان میں اور بھی 2 باتیں بیان فرمائیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ وفادار ہے؟
اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ تمہاری جان اور مال تو ویسے ہی عارضی تھے، آج نہیں تو کل، میدان جنگ میں نہیں تو بستر پر، موت تو تمہیں آنی آنی ہے۔ کہ تم کیوں نہیں شہید ہو کے دائمی زندگی حاصل کر لیتے اور کامیابیاں سمیٹ لیتے۔ اللہ سے بڑا وفادار کوئی نہیں، لہذا اس بیع پر یقین رکھو۔ ایک بات اور بتائی کہ یہ وعدہ صرف اسلام میں نہیں، یہ پہلی کتابوں میں بھی ہم نے عہد کیا ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، یہ بڑی کتابیں ہیں۔ ایک چوتھی زبور ہے، اس کا نام یہاں نہیں ہے، تو بڑی کتابیں یہ تین، چوتھی زبور اور کچھ صحیفے ہیں۔ تو ان بڑی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے معاہد کر رکھا ہے، تو یہ ہے ہر مسلمان کے ساتھ ایک بیع۔ تو جو آدمی میدان جنگ میں اپنی جان مال پیش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، اس واسطے اس کو بڑی کامیابی ہے۔ تیسری وجہ، شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید میدان جنگ میں اپنا مال اور اپنی جان پیش کر کے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے۔ شہید کا معنی حاضر ہونا، وہ بھی ہوتا ہے کہیں، گواہ بھی اس کا، تو اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے میدان جنگ میں جا کے، یہ میں نے جو عہد کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ چوتھی وجہ، جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، یہ قیامت قائم جب ہوگی تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ جو چکھ چکے ہیں تو وہ تو پہنچ گئے، جو زندہ ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مروں گا نہیں۔ اس میں مذہب کی بھی کوئی تخصیص نہیں۔ کافر اور مشرک، ہندو اور سکھ، وہ بھی کہتے ہیں مرنا تو ہے، سب مرنے کو تو مانتے ہیں۔ پھر آگے کچھ کہتے ہیں مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں زندہ ہونا، لیکن اسلام کہتا ہے یہ زندہ ہوگا دوبارہ۔ جتنی دیر اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد رکھیں گے، جیسا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو باقی بھی جب فوت ہو جائیں گے تو وہ بھی پڑے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے تو یکدم، ابھی تو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نا، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یکدم سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے۔ جو قبروں میں پڑے ہیں قبروں سے اٹھیں گے، جو کہیں اور رکھے ہیں ادھر سے آئیں گے، جہاں کہیں بھی ہیں وہی اس کی قبر ہے۔
کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی دریا میں گرا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہے وہ سب آ جائیں گے، کوئی رہے گا نہیں، بچے گا کوئی نہیں. ایک حدیث پاک میں بخاری میں واقع آتا ہے، ایک شخص نے کہا اپنی اولاد کو مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو آدھا کر کے ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو دریا میں ڈال دینا. ہندو جلاتے ہیں، تو وہ مسلمان تھا، وہ ہندو نہیں تھا، وہ صحیح مہمان مسلمان تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں پوچھے گی جی تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ ڈر کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا، تو میں اللہ کے سامنے نافرمان بندہ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا؟ مجھے اس ڈر نے اس اقدام پر ابھارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی تو ڈر گیا تھا، اس واسطے ہم، یعنی وہ حالانکہ اس نے راکھ کو اڑا دیا تھا، اڑ جائے تو کہاں ملتی ہے، پانی میں بہہ جائے تو کہاں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے انہی راکھ کے ذروں کو اسی جسم کے اجزاء کو جمع کر کے پھر اسی طرح کا انسان بنا کر کھڑا کر دیں. پھر پوچھے تو وہ جب ڈر کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں دل کو بھی جانتا ہوں، واقعی تو ڈر کے ایسا کیا تھا، اور باقی تو نے جو کچھ بھی کیا ہے آخر کار تو مجھ سے ڈر گیا ہے نا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا. اس ڈر کے، اس واسطے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے. ڈرنا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو بچو بچو. اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، فرما بردار بن کے رہو. اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو بہرحال یہ سارے لوگ جب اٹھیں گے تو شہید بھی اپنی قبر سے اٹھے گا. کیا ہوگا؟ اس کے جسم سے، اس کا جسم تازہ ہوگا، تازہ تو باقیوں کے بھی ہو جائیں گے، جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اس طرح تو تازہ ہی ہو جائیں گے. تو اس کا جسم اسی طرح جس وقت شہید ہوا تھا اس طرح ہوگا، اور جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور یہ خون اس کے ایمان کی علامت ہوگا. شہید یہ شہادت دے گا، یہ گواہی دے گا وہ خون. آپ یہ کہیں کہ وہ خون میں لت پت ہوگا تو لوگ تو ڈر جائیں گے، یہ کیا خونی آدمی. وہ خون تو احساس کے لیے ہوگا، وہ خون اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ خون خوشبو بن جائے گا، اس سے تو خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہوں گے. خون بظاہر نظر آ رہا ہوگا لیکن وہ خون خوشبو بن جائے گا، اور یہ خون اس کے شہید ہونے کی، اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کی، اور جان ایمان کی وجہ سے اس نے پیش کی تھی، تو یہ خون اس کے ایمان کی گواہی دے گا. اس واسطے اس کو شہید کہتے ہیں. اور چوتھی یا پانچویں وجہ شہید کیوں کہتے ہیں؟ جو ہی شہید، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، شہید ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہی قطرے پر اس کو جنت کا مقام حاضر کر دیا جاتا ہے. یہاں تو نہیں جانا ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے.
کہ یہ تیرا مقام ہے، تو نے جو جان پیش کی ہے تو ہم نے یہ جنت پیش کی ہے، یہ جنت تجھے ملے گی۔ اس وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کے لیے تو ہم اپنے لیے دعا مانگنا بھی بڑا سمجھتے ہیں، شہید تو مرے گی، کوئی مار دے گا، مانگتے رہنا چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ اگر انسان شہادت مانگتا رہے، شہادت مرنا تو ہے، اچھا یہ یاد رکھیں شہید کی جو موت ہے وہ آسان ہوتی ہے، بظاہر تو وہ آپ کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا پڑا ہے، لیکن اس کی جو جان نکلتی ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جس کو ہم اپنے بستر پر رکھ کے ادھر ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں اس کی جان کیسے نکل رہی ہے، مشکل بھی نکلتی ہے، کسی کی آسان بھی ہوتی ہے، لیکن شہید کی جان آسانی سے نکلتی ہے۔ اور یہ جو بستر پہ مر رہا ہے کسی کی آسانی سے نکلے گی، اور کسی کی مشکل سے نکلے گی، کسی پر بہت ہی مشکل ہوگی۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا انہوں نے کئی علامتیں بتائی کہ یوں بھی ہے، گویا کہ ایسے ہی ایک صحابی کہتا ہے گویا کہ جس طرح گیلی روئی میں آپ جو ہے وہ کنڈیاں اس طرح کی جو بنی ہوتی ہے یوں کر کے کھینچے تو وہ اس کا ایک ایک رواں الگ ہو جائے گا، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ گیلی کی بات کر رہے ہیں، جب گیلی ہوگی اس پر جب اس طرح کی کنڈی لگی ہوا کوئی چیز کھینچیں گے تو اس کا ایک ایک دانہ الگ ہوتا چلا جائے گا، ایسا مشکل، لیکن اوپر والوں کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو لہذا شہادت کی ہم دعا بھی مانگتے رہے اگر سچے دل سے ہو، ویسے اوپر سے نہیں، اوپر سے نام تو لے لیے کہ شہید ہو، نہیں ایسے تو شہادت کی موت بستر پر بھی مل سکتی ہے اگر سچے دل سے۔ حضرت عمر نے اس کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی نا، یا اللہ مجھے شہادت دے اور مدینہ منورہ میں دے، اور یہ بظاہر تو بنتی نہیں ہے، مدینہ میں کس کے ساتھ لڑنا ہے، وہ تو مسلمان ہیں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم آپ کو شہادت بھی دیتے ہیں، مدینہ میں دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ دیتے ہیں، لے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شہادت دی، اور اس کے بارے میں لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، یار یہ تو بالفعل باتیں ہوئی ہیں، تاریخ شاہد ہے، پھر بھی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے، لیکن جب موقع ہے تو پھر ہم پیچھے نہ ہوں، اس وقت آگے بڑھیں۔ موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت دے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ